عرفا الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، آج جمعے کے اس مبارک گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس پہ بہرحال آپ کے سامنے بات کر بھی چکے ہیں، لیکن اس چیز کی ضرورت زیادہ محسوس ہو تو قدرے اس پہ بات بھی زیادہ کی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے غلط شبہات وہ قرآن و سنت کے ذریعے زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو دو قسم کے آیات اور تذکرے آپ کو نمایاں ملیں گے۔ ایک قسم کی آیات وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ،
تمہارا دوست اور ولی کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، تمہارا مأوا اور ملجا، تمہارا ولی ایک ہی اللہ ہے۔ اور بعض مقامات پہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، دوست ہے، آمنو جو ایمان لے کے آئے، مومنوں کا اللہ ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، بدعت کے اندھیروں سے نکال کے الی النور، جنت کی روشنی کی طرف، توحید وحدانیت کی روشنی کی طرف، پیغمبر کے فرامین اور آپ کی سنتوں کی روشنیوں کی طرف لے کے جاتے۔ تو ایک قسم کے آیات یہ ملتے ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اور ایک قسم کے آیات جو قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں تو وہ ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اس پہ قرآن کے درس میں بھی اور جمعے کے بیان میں بھی اس پہ آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں۔ اس راستے پر وہ لوگوں کو رب کے قرآن سے دور کرنے کی کوششوں میں کوشاں ہیں، اس راستے کو اختیار کر کے وہ لوگوں کو نبی کے فرمان سے دور کرنے کی کوششوں میں کوشاں ہیں، اس راستے کو اختیار کر کے وہ لوگوں کو اللہ کے در سے ہٹا کر اور چرسیوں اور بنگیوں کی درباروں پر کھڑا کرنے کی کوششوں میں کوشاں ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنے کی کوششیں ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ جن اولیاء کا ذکر قرآن و سنت نے کیا ہے اور وہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہیں، وہ اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو دوسری قسم کی آیات کے فلاں اللہ ولی کا معنی دوست ہوا کرتا ہے کہ جو کسی کے قرب حاصل کرے، قربت حاصل کرنے کو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو ولی کی نشانی کون سی ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا لوگوں خبردار رہو، ان اولیاء اللہ، جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ پریشان غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے۔ اندازہ لگائیں، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، آمنو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی دار ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں،
یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سنائی جائے گی دنیا کی زندگی میں بھی۔ وفی الآخرہ، اور کل قیامت والے دن بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جائے گی، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور کل قیامت والے دن بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو بات اللہ نے پکی کر دی ہے وہ بات پکی ہے، اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی وہ کامرانی ہے، یہی بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ کامرانی ہے۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، جن پہ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی الذین آمنوا، سب سے پہلی جو نشانی کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جو ایماندار ہو، جو پکا موحد ہو۔ ہاں، پہلی شرط جو ولایت کے لیے ہے، آمنو، جو ایمان لائے، کرے شرک اور اسے اللہ کا ولی کہا جائے، وہ ولی الرحمن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ولی الشیطان ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں کسی ولی اللہ سے مجھے نسبت مل جائے، کسی ولی اللہ کی سنگت مل جائے، تو وہ ڈھونڈتے ولی الرحمن کو ہیں، وہ ڈھونڈتے ولی اللہ کو ہیں، کوئی اللہ کا ولی مل جائے۔ اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی سنگتیں اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے ولیوں کی نسبتیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو لوگ ڈھونڈتے ولی اللہ کو ہیں، لیکن قرآن سے ناواقفیت کی وجہ سے، سنت سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ ڈھونڈتے تو اللہ کے ولیوں کے کو ہیں، لیکن وہ حد ولی الشیطان کے چڑھ جاتے ہیں، جو ان کو عزتوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں، ان کی آبروؤں کو بھی پامال کر دیتے ہیں، ان کے مالوں کو بھی ہڑپ کر دیتے ہیں، اور نہ ان کی عزتوں کی پرواہ رہتی ہے، نہ مال کی پرواہ رہتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان ان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے دینی لحاظ سے انہیں بالکل کیا کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے، بھائی کوئی ولی مل جائے، میری بھی یہ چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہونی چاہیے۔ ہاں، لیکن اللہ کا ولی وہ اللہ کا ولی ہوگا آمنو، جو ایمان لائے، ہاں 80 سال 100 سال تک، ہاں مومن ہو پکا، 100 سال تک پکا متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ایک ذرہ پر بھی شرک کر جائے تو پکا جہنمی بن جائے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی دار ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ تقوی دار ہو، تقوی اس کے اندر، وہ تقوی کا نام ہی نہیں جانتا ہو اور ہم انہیں اللہ کا ولی مان جائیں، وہ تقوی کا نام ہی نہ جانتا ہو، سارا دن خواتین پہ ہاتھ پھیرنے والا ہو، سارا دن حرام میں مبتلا ہو، اور ہم انہیں اللہ کا ولی مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی اللہ کے ولی ہونے کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ بندہ موحد و مومن ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی دار ہو۔ اللہ رب العالمین نے تقوی داروں کی نشانیاں ذکر کی ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا میں نے اتنی خوبصورت اور نعمتوں سے بھرا ہوا جنت ہی متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، میں نے جنت ہی ان کے لیے بنایا۔ یہ میرے سامنے چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران
یہاں پہ متقین کی اوصاف ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. فرمایا وَسَارِعُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کر جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. إِلَىٰ مغفرت، تمہارے رب کی طرف سے جو معافی ہے، جو بخشش ہے، جو مغفرت ہے، اس کی طرف جلدی کر جاؤ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اے اللہ، اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. عموماً چوڑائی کم ہوا کرتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوں، اس جنت کی لمبائی کتنی ہوگی گورسیاں والو، وہی اللہ ہی جانتا ہے. اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، عرض کا ذکر ہے. تو فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. جس چیز میں سبقت لے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں تو سبقت نہیں لے کے جاتے ہیں، اور جائیداد لینے میں اور بنگلے بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں رہتے ہیں. ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں، ہاں فلاں چودھری صاحب گڈی چاہ کے دیے، میں دو چاہ کے انسان، ہاں ٹریکٹر چاہ کے دے، میں دو چاہ کے انسان. ہاں اس چیز میں ہم مقابلہ کرتے ہیں. جس مقابلے کا اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اس میں ہم سوئے ہوئے. تو فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اے اللہ، اتنی بڑی جنت کن کے لیے؟ فرمایا اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر رکھی. یہ دیکھیں نا، اعدت للمتقین، جنت کو میں نے متقین کے لیے تیار کر دی ہے. لیکن کوئی جانے والا تو بن جائے، کوئی جانے کی تڑپ تو رکھے. تو فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہیں آمنو، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی دار بن جائے، اس میں تقوی ہو. آج کل کے ولی، ہاں جن کو ہم نے ولایت کے درجے پر فائز کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب ہم بات کرتے ہیں پھر یہ سارے پروپیگنڈے اس سے اپنے آپ کو، اور میں بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اہل شرک کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں اپنے ساتھیوں، ٹھیک ہے نا، ان کے ذہن کو جب خراب کیا جاتا ہے تو میں ان کے ذہن میں یہ غلط شبہات دور کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. ہاں ان سے کہا جاتا ہے وہ تمہارے بڑے تو ولیوں کے ماننے والے تھے، تمہارے بڑے تو پیروں کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے نا، اور تواڈا مولوی صاحب یہ گلا کر دیں پہ، ٹھیک ہے نا. میں ان اپنے ساتھیوں کے لیے جو موحدین ساتھی ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، میں انہیں دور کرنے کے لیے یہ بات، اور یہ میرا حق ہے اور یہ حق مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو کیا فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی دار ہوں. اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ عمر حقیقی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں سے، اور ان کے دور میں ایسے بادشاہ ہیں، ہاں ایسے خلیفہ ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں، کوئی لینے والا مل جائے جب کسی سے بات کرتے ہیں زکوٰۃ لے جائیں، وہ آگے کہتا ہے میں اپنا زکوٰۃ لے کے پھر رہا ہوں، کوئی بھکاری زکوٰۃ لینے والا نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں نظر آ رہا. وہ انشاءاللہ ان کی سیرت پہ مستقل جمعہ پڑھاؤں گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے، انہوں نے تقوی کے بارے میں فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ ترک ما حرم اللہ،
وہ بندہ تقویدار ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام میں مبتلا ہو اور ہم کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، حرام کردہ چیزوں سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، رسول اللہ نے اس کی تفسیر فرما دی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سارا دن حرام میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم نے انہیں ولی الرحمن بنایا ہوتا ہے۔ کچھ تو میرا بندہ حیا بھی کرے، ٹھیک ہے نہ ان کے چہرے پہ سنت رسول کی کوئی نشانی نظر آتی ہے، ہاں، اور سارے دن کا گرد و غبار دن ان پہ پڑتی رہتی ہے، اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا اے اللہ دا ولی ہے۔ ہاں، فرمایا ترک ما حرم اللہ، غیر محرم عورتوں کو پاس بٹھا کر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ ویڈیوات دیکھ لیں، ہاں، آپ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہی، دیکھ لیں آپ، 100 میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، آج کل کے دور میں ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سارے ڈرامے باز اور لوگوں کے دین کے ساتھ، لوگوں کے مالوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ترک ما حرم اللہ، اللہ کا ولی یعنی متقی وہ ہیں، ترک ما حرم اللہ، وہ چیز ترک کر دے جو اللہ نے حرام کر دیا ہو، وَأَدَاءُ مَا افترض اللہ، اور اللہ نے جو چیزیں فرض کر دی ہیں، جن چیزوں کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کا پیغمبر خدا نے حکم دیا ہے، ادا ان چیزوں کو ادا کرنے والا ہو، ان فرائض کو کیا ہو؟ ادا کرنے والا ہو۔ تو فرمایا وَأَدَاءُ مَا افترض اللہ فَمِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ عَلَى خَيْرٍ، فرماتے ہیں اس کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے حکام کو بجا لائے، اس کے بعد اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے فَهُوَ خَيْرٌ عَلَى خَيْرٍ، وہ خیر ہی پر خیر ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں نا ہماری بولی میں، وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، فرائض کو انجام دینے والا بن جائے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ تقویدار ہے، یہ متقی ہے۔ تو حرام سے کیسے بچ جائیں؟ ہاں، حرام سے اگر اپنے آپ کو بچائے تو پھر اس تندور کا کیا بنے گا؟ ہاں، اس کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا، ہر عرس میں ناجائز چیزوں میں چاول کے پلیٹ کے آگے ارد گرد ڈیرا لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ہر عرس میں حرام کھانے کے ارد گرد اس نے ڈیرا لگایا ہوتا ہے، یہ آگ ڈال رہا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں چاول کھا رہا ہوں؟ یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے قرآن نے سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اس پہ مستقل بات کروں گا کہ ایسے حرام خور کے لیے کون سی سزائیں اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ولی وَأَدَاءُ مَا افترض اللہ، متقیوں اور تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا حرام سے بچ جائے اور فرائض کو انجام دینے والا بن جائے، اور آگے جو اللہ نے اسے رزق دیا اس کے بعد وہ خیر ہی پر خیر ہے۔ اور اسی کی یہی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، میں عابد بن جاؤں، سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جاؤں، تو فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التقوی، تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں تقوی کیا ہے لوگوں؟ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی سے بہتر نہ سمجھے، ہر بندے کو اپنے سے اوپر سمجھے۔ ہاں، جو موحد مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نا مشرک کو بھی اپنے سے اوپر، حضرت جی تو سائیں بڑے ہو، ٹھیک ہے نا، ہم مشرک ہوتا ہے،
بدعتی ہوا کرتے ہیں. موحد ساتھی ہو آپ اس کے سامنے اپنے کو بہتر سمجھے، یہ بات یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اپنے ہر موحد ساتھی کو اپنے سے کیا سمجھے، اوپر سمجھے. تو فرمایا التقویٰ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقویٰ یہ کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ محسوس کریں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التقویٰ، لوگوں تقویٰ یہ ہے ترک الاضطرار علی المعاصی، تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں پر اصرار نہ کریں. گناہوں پر اصرار کرنا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے انسان جو ہے کمزور ہے، لیکن اس پہ آپ اصرار کریں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں. تو جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں یہ تقوی دار نہیں ہو سکتا، بار بار اس گناہ کو دہراتا ہے. تو فرمایا ترک الاضطرار علی المعاصی وترک الاغترار علی الطاعہ، اور اطاعت پر غرور و تکبر نہ کریں، یہ تقوی دار ہے. گناہوں پر معاصی پر جو ہے نا اصرار نہ کرے، یہ متقی ہے. اور اطاعت کرنے پر کہیں مغرور نہ بن جائیں کہ میں ہی سب سے بڑا ولی ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی سب سے بڑا متقی ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. تو اطاعت پر وہ مغرور نہ بن جائیں اور گناہوں پر وہ اصرار کرنے والا نہ بن جائے، یہ متقی بندہ ہے. تقوی کی علامت بتانے لگا ہوں. تو فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں یو آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور جو تقوی دار ہوں، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں. متقین اللہ کے اولیاء بن سکتے ہیں. آج کل کے ولی کو آپ دیکھ لیں، چرس کے سوٹے لگائیں، جتنا زیادہ سوٹا مارے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ولی ہے. ہاں، ملنگی بوٹی مارنے والا سب سے بڑا ولی ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی کیا ہے؟ کانو یتقون، جو تقوی دار ہو. اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، وہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے. ان کی زبانوں میں عیب، ہاں آپ نہیں دیکھتے کیا کچھ واہیات ان کی زبانوں سے نکلتا رہتا ہے، کیا کچھ دین کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا وللملائکۃ فی افعالک عیبا، اور کرامن کاتبین تیرے افعال میں عیب نہ پائیں، ٹھیک ہے نا، تیرے فعل میں، تیرے کام میں کوئی عیب نہ پائیں جو تیرے اوپر فرشتے مقرر ہے. وَلَلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عِيبًا وَلَا مَالِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عِيبًا، اور عرش کا مالک تیری تنہائیوں میں کبھی عیب نہ پائے. مخلوق جو ہے وہ تیری زبان سے، تو زبان میں عیب نہ پائے، یہ تقوی دار ہے. اور ملائکہ جو ہے اس کے افعال میں عیب نہ پائیں، اور عرش کا مالک اللہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ تیری تنہائیوں میں کہیں عیب نہ پائے. یہ نہیں کہ سامنے اللہ کا ولی ہو اور اس کی تنہائی جان بھر کے گند سے بھرا ہوا ہو، یہ بھی تقوی دار نہیں ہو سکتا. کتنی زبردست بات کی ہے. فرمایا التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا وللملائکۃ فی افعالک عیبا ولا مالک العرش فی سرک عیبا، عرش کا مالک تیری تنہائیوں میں کبھی عیب نہ پائے. اسی طرح کسی عالم سے کسی نے سوال کیا، بھائی حکمت کے درجوں پر بندہ اعلیٰ درجے پر کب فائز ہوتا ہے؟ تو اس عالم نے بہترین جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت بندہ فائز ہوتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت قال لا یبلغ الرجل سنام التقوی، بندہ آدمی تقوی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کب تک نہیں پہنچ سکتا ہے؟ الا ان یکون بحیث لو جعل ما فی قلبہ فی طبق فطیف به فی السوق لم یستحی ممن ینظر الیہ. تقوی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں جو گندگیاں ہیں،
ہاں اس میں اس کے دل میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ایک تال میں رکھ دی جائے اور اسے بازار میں گھمانے کا حکم دیا جائے، اور اس بات پہ وہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، شرمائے نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے دل کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ایک تال میں رکھے اور بازار میں گھمائے، سارے لوگ دیکھ لیں اس کے دل میں کیا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ اس بات پہ خوش نہیں ہے تو پھر یہ تقوی دار نہیں بن سکتا، اور اگر یہ اس بات پہ خوش ہیں کہ واقعی میرے دل میں جو کچھ ہے لوگ بھی دیکھ لیں کہ کیا پڑا ہوا ہے، تو اگر دل میں گند نہیں ہے، دل میں بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دل میں شرک نہیں ہے، ہاں دل میں یہ بدعات سے محبت نہیں ہے، بدعات گند، یہ ساری گندگیوں سے جب دل خالی ہو، وہی بندہ تو یہ خوش ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے سارے لوگ دیکھ لیں۔ ہمارا دل ہم کہہ سکتے ہیں بھئی بازار میں گھمایا جائے، دیکھ لیں کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں گندگیاں اتنی زیادہ آ چکی ہیں۔ باقی لوگوں کا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنا تو ہر بندے کو پتہ ہے نا۔ آپ ذرا 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں، 2 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ دل میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سامنے ایک جیسے، پھر پیٹھ پیچھے، ہاں پھر یہ ساری چیزیں اپنے دلوں سے نکالنی پڑے گی، تب بندہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر کیا ہو سکتا ہے، فائز ہو سکتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا المتقی، متقی وہ بندہ ہے من سلک سبیل المصطفیٰ، جو مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والا ہو، اور متقی وہ ہیں کہ وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، کہ دنیا کو گدی کے پیچھے پھینک دے، ٹھیک ہے، پیٹھ پیچھے دنیا کو پھینک دے، یہ بندہ تقوی دار ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاء، اور اپنے نفس کو اخلاص کا والا بنا دے، مکلف بنا دے، اور والوفاء، اللہ سے وفادار بن جائے، اللہ کے معاملے میں وفا کرنے والا بن جائے، یہ بندہ متقی ہے۔ اور آگے فرماتے وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ، اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، وَالْجَفَا، رب کے معاملے میں جفا سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بندہ کیا ہے، یہ متقی ہے۔ تو متقین کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ کی کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا پہلی نشانی یہ کہ بندہ پکا موحد ہو، مشرک ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، موحد ہو، پہلی نشانی اور شرط یہ ہے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بندہ کیا ہو، تقوی دار ہو، وہ نبی کی راہ پر چلنے والا ہو، وہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، ہر وقت حرام میں مبتلا اور وہ اللہ کا ولی مان جائے ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی امام راضی رحمہ اللہ فرماتے الولی اذا رآ قدرت اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب وہ دیکھے تو اللہ کی قدرت دیکھے، جس چیز کو وہ دیکھے تو وہ اللہ کی قدرت کے کرشمے اس میں نکالے، ہاں اللہ کی قدرت دیکھے۔ اذا رآ قدرت اللہ، وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کرے، یہ ولی جو بنے ہوتے ہیں نا نام نہاد، آپ دیکھیں مزاروں میں درباروں میں جائیں نا، ٹھیک ہے، فرمایا رآ قدرت اللہ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھا کرے۔ اور وَإِن سَمِعَ آیات اللہ، اور جب بھی سنے تو قرآن کی آیات سنے، اللہ کی آیتیں سنے، یہ نہ ہو کہ جب بھی سنے تو قوالی شریف سنے، ٹھیک ہے، قوالی آپ دیکھیں نا کتنی قوالیاں کیسی، یہ قوالیاں سننا سنانا دونوں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی مزید تحقیق چاہیے تو بالکل آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قوالی سننا سنانا، جو سناتا ہے وہ بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، بالکل شرکیہ اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ ڈول ڈمکا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مزمار الشیاطین، یہ شیطان کی آوازیں ہیں، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور باقی بھی اس دن درس میں بلال مسجد میں نے اس کے کافی حوالے دیے تھے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی تفسیر جواہر القرآن میں بہت سارے حوالے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، اور کئی حوالے کہ یہ جو ڈول سارنگی ہے یہ سننا کیا ہے، حرام ہے۔ ایسی شادیوں کے موقع پر جو لوگ کرتے ہیں یہ کام بالکل حرام کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بے شک اس کے لیے جواز ڈھونڈتا رہے، اسی لیے تو گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا، کہ تو نے جو بنیاد رکھی ہے شادی کی، تیری اولاد تیرے تابعدار کیسے بن جائے، تیری بنیاد ہی غلط ہے اور وہ حرام پہ رکھی گئی ہے۔ جب بنیاد غلط ہے تو پھر آگے کیسے آپ اچائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ سارے کام چھوڑنے پڑے گی، یہ ہندوانہ رسمیں، اور اس پہ جتنا زور دیتے ہیں، اگر آپ کہیں نہ کریں ناراض ہو جاتے ہیں،
یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ساری جو ہے نا یہ اغیار کی رسمیں ہیں، بے دینوں کی رسمیں ہیں. خدا را یہ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں. سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، شادی کرنا بھی آسان ہے. شادی نکاح اسلامی کاموں میں، دینی کاموں میں سب سے آسان ترین کام ہے اور سب سے مشکل ترین بنا دیا گیا. اس لیے تو زنا عام ہو گیا کہ نکاح مشکل ہو گیا. نکاح کو آسان بناؤ جتنا آسان ہے تاکہ زنا ختم ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے. نکاح کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ زنا عام ہو جائے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دے. تو فرمایا کہ متقی وہ الولی ولی وہ ہیں کہ جب دیکھیں تو اللہ کی قدرت دیکھیں اور جب سنیں تو اللہ کی آیات سنیں. وَإِن نَطَقَ نَطَقَ بِثَنَاءِ اللَّهِ اور جب بات کریں تو اللہ کی تعریف بیان کریں. وَإِن تَحَرَّكَ تَحَرَّكَ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ اور جب حرکت کریں تو اللہ کے دین کے لیے کریں. آج کل کی حرکت مسجدوں کے پامال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقدس، اور وہ حرکت ادھر کداڑے مارتے ہیں. ہاں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں تیسری منزل کی دیوار پہ بٹھا دو اور تب انہیں کہو اب محبت کی وجد میں آ جاؤ، ذکر شروع کر دو. ہاں، اب یہ تیسری منزل کی دیوار پہ اگر وہاں سے نیچے گر جائیں اور جسم پٹ جائیں اور مر جائے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ذکر سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، وجد آ جاتی ہے. لیکن اگر ادھر نہ گریں، مسجد کے نرم کارپیٹ پہ کداڑے مارنے لگ جائے، اچھلنے کودنے لگ جائے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے. یہ شیطان ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ تو فرمایا تحرک فی خدمت اللہ. جب وہ کوئی حرکت کرے تو وہ کداڑے نہ مارے، اللہ کے دین کے لیے وہ خدمت کرے اور حرکت کرے. اور آگے فرمایا وَإِنِ اجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ اور جب وہ کوشش کریں تو اللہ کی اطاعت میں کوشش کریں. اس کی کوشش، ہر کوشش یہ ہوگی یہ بندہ اللہ کا کی اطاعت کرنے والا بن جائے، رسول اور سنت کی اطاعت کرنے والا بن جائے. اس کی ہر کوشش اسی بات میں ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کا ولی تھا اور رجسٹرڈ ایسے ولی تھا اس دور کا قریب زمانے میں کہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. 8 کتابیں لکھی ہیں اور توحید سے بھری ہوئی کتابیں لکھی ہیں. الفتح الربانی آپ دیکھ لیں اور آپ کی فتوح الغیب دیکھ لیں اور آپ کی کتاب غنیت الطالبین کا مطالعہ کریں. 8 کتابیں لکھی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ولیوں کو تو مانتے ہیں لیکن ولیوں کی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مانو، ولیوں نے جو کہا ہے لکھا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی میں، فرماتے ہیں کہ علامت الولی، اللہ کے ولی کی علامت ہی ہے موافقت الرب فی جمیع احوالہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پیر ماننے والوں وہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہیں موافقت الرب فی جمیع احوالہ، جو ہر حال میں اپنے رب کے حکم کی موافقت کرتا ہے، جو ہر معاملے میں رب کے حکم کی موافقت کرتا ہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. تو یہ کوئی کرتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم، رسول کے حکم کی موافقت کرنے والے جن کو ہم اور آپ نے ولی بنایا ہوا ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب، لیکن مطالعہ تو ان کی کتابوں کو کوئی کرتا نہیں. ہاں، صرف ان کا پیرانی پیر، ہاں، غوث اعظم، استغفر اللہ. ہاں، وہ کیا ایک شعر ہے، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. وہی ایک غوث اعظم ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے. ہم نے سارے صفات بند، ہم چیلنج دیتے ہیں، اس لیے چیلنج دیتے ہیں کہ شرک کی کوئی ایسی تعریف کر دو، یہ خود ہی کر دیں. ہم چیلنج ان کو، شرک کی کوئی ایسی تعریف کر دو کہ جس تعریف سے
مکے کے مشرک ثابت ہو اور یہ والے مشرک موحد ثابت ہو، یہ ان کو اجازت ہے، جیسے بھی کرتے ہیں کسی طرح شرک کی ایسی کوئی تعریف کر دیں کہ مکے کے مشرک رہے اور یہ آج کل کے مشرک موحد ثابت ہو جائیں۔ بس آپ خود ہی جب بھی کسی مشرک سے ملاقات ہو جائیں یہ بتانا ہے بھائی شرک کی کوئی ایسی تعریف کر دو کہ جس سے مکے کے مشرک ابو جہل وغیرہ وہ موحد مشرک ہو رہے، مشرک ثابت ہو، کیونکہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، اور تم جو ہو موحد ثابت ہو جائیں۔ نہیں ہوتی، ایسی کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ موافقت الرب فی جمیع احوالہ، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الولی ہوا عارف باللہ والعارف باللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی پہچان رکھنے والا ہو، اللہ کو جاننے والا ہو، اور وہ صفات ہی اللہ کے صفات کو جاننے والا ہو۔ اگر اللہ کی صفات کو جان جائے، اللہ کی قسم کبھی شرک کے قریب نہیں جاؤ گے، لیکن اللہ کی صفات کو ہی نہ۔ اب اللہ کی سمیع، اللہ کی صفت ہے، ہم نے مردوں میں مان رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، سن دین پہ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہی تو شرک ہے کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے ما فوق الاسباب، ہاں ما تحت الاسباب، ہمارے ساتھ کان ہیں، جب روح ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، لیکن جب یہ روح نکل جائے گی، اسباب ختم ہو جائیں گے، پھر یہ ما فوق الاسباب والا مسئلہ ہے۔ ما فوق الاسباب ہر کسی کی پکار سننے والا ایک اللہ ہے، ہم نے مردوں میں مان لیے، یہی تو شرک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ولی اللہ کی پہچان رکھنے والا ہو، اللہ کو پہچان رہا ہو، اللہ کو جاننے والا ہو، اور وہ صفاتی اللہ کی صفات کو جاننے والا ہو، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ بھلے ہی ہوا میں نہ اڑے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوا میں اڑنا کوئی ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہم نے تو آج کل یہ شرط بنا لی نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے جو علماء ہیں، علماء دین ہیں، جتنے بھی قرآن کی علوم رکھنے والے ہیں، سنت کے علوم رکھنے والے ہیں، یہ دونوں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، جب امت کی علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو اللہ کا کوئی بھی ولی اللہ نہیں ہے۔ جب امت کے علماء اولیاء نہیں ہیں تو کوئی اولیاء نہیں ہے۔ اور کس عالم کی بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي الْعَالِمِ الْعَامِلِ بِعِلْمِهِ، لیکن یہ بات اس عالم کی ہو رہی ہے جو اپنے علم پہ عمل پیرا ہو رہا ہو، جو علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ علماء کی ناقدری اور چرسیوں اور بنگیوں کے قدر احترام، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور عالم کی نہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ کوئی اس کے قرآن کا درس سنتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہاں تو پھر بھی ماحول اچھا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور توحید کے یہاں سے اللہ قرآن و سنت کے چشمے جاری فرما دے، آپ کے اولادوں کو موحد بنائے اور ان میں قرآن اور سنت کے علوم کو بکھیر دے اللہ۔ یہ دعا ہے ہماری اور یہ کوشش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہیں، وہ جو عمل کرنے والے علماء علم پر، تو اللہ کا کوئی ولی نہیں، اگرچہ وہ ہوا میں نہ اڑے۔ اور ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہر بندہ لیتا ہے تقریباً۔ ابو یزید ابا یزید بسطامی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل اوتی من الکرامات حتی یرتقی فی الہوا فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشریعہ۔ اگر تم کسی بندے کو دیکھ لو کہ اللہ نے اس کو کرامات دی ہے، کرامات اور کرامت پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کرامات یہ پھر اگر اس کو دیکھ لو حتی یرتقی فی الہوا، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں
تو فرماتے ہیں فَلَا تَمْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا كَيْفَ يَجْتَجِدُونَهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، تو پھر بھی اس پہ دھوکہ مت کھانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہاں تک کہ تمہیں معلوم نہ پڑ جائے کہ وہ اللہ کے حکم و پلامر پیرا ہے کہ نہیں، اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ ہوا میں بھی اڑے پھر بھی اسے اللہ کے ولی ہونے کے بارے میں دھوکہ مت کھانا جب تک تمہیں اس بات کا علم پختہ نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کیف تجدونہ عند الامر والنہی، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، وحفظ الحدود وآداب الشریعہ، اور شریعت کے حدود کو کراس کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ بھلے ہوا میں 1000 بار اڑے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا ابو یزید بسطامی، یہ سارے میں اولیاء کے اقوال پیش کرتا ہوں، اولیاء کو کون نہیں مانتا ہے، لیکن اولیاء الرحمن ہو، ٹھیک ہے نا، اولیاء و شیطان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو بھی یہی درس دیں کہ بھائی ان جیسے لوگوں کو اللہ کا ولی نہ مانا کرو کہ جو اللہ کے دین کو قطع برید کرنے میں لگے ہوئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، کاری شیطان میں کند نہ مشولی، کام شیطان کا کریں نام ولی اللہ رکھیں، گر ولی نست لعنت بر ولی، اگر ولی یہ ہیں تو اس ولی پر اللہ کی لعنت ہو، اور کار رحمہ میں کند نہ مشولی، رحمان کے کام کریں یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہو، اور یہ ولی ہوں، گر ولی نست رحمت بر ولی، اگر ولی یہ ہیں تو اس پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ اگر ولی یہ جو اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہو تو پھر ایسے اللہ کے ولی پر کیا ہو، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ امام سہل التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصولنا سبعۃ، ہمارے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں 7 اصول ہیں، 7 اصول ہیں۔ وہ 7 اصول کیا ہے؟ التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ پہلا اصول ولی ہونے کے لیے اللہ کا ولی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ آج ہم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، بندوں کی کتابوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری نشانی والاقتداء بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اللہ کا ولی ہے، یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی وَأَكْلُ الْحَلَالِ، حلال کھانا، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور نمبر 5 وَالْإِجْتِنَابُ عَنِ الْآثَامِ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 6 ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وَالتَّوْبَةُ، بار بار اللہ کے دربار میں توبہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ توبہ تو انبیاء نے بھی کیا، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بار بار توبہ اور استغفار کرنا۔ اور 7ویں نشانی وہ فرماتے ہیں وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہاں نمازی ہو، داڑھی اتنی لمبی ہو، سجدوں پہ ادھر نشان بنایا ہوا ہو کالا، ٹھیک ہے نا، اور پوچھیں تو بہن بیٹی کا حصہ دب کے دبایا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی یہ بات کر دے بیٹی کے حصے کے بارے میں، اوئے ہوئے ہوئے اس کا رنگ، ٹھیک ہے نا، غصے سے سرخ ہو جائے، تو پھر یہ بندہ جو ہے اللہ کا ولی اور متقی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبری کون سی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کی طرف سے ملائک آ جاتے ہیں۔ جب یہ مرتا ہے نا، موت آتی ہے، یہ زندہ ہوتا ہے نا، اس وقت ملائک آ جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آ جاتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ہم اس خوشخبری کے لیے آئے کہ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی خوشخبری سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مرنے کے وقت۔ یہ دنیا کی زندگی میں خوشخبری۔ اور وفی الآخرۃ، آخرت میں خوشخبری یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو متقین پرہیزگار ہوں گے جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو سب سے پہلے میری قبر سے مٹی اٹھ جائے گی اور میں محمد عربی آ جاؤں گا، پھر میری امت والے آئیں گے تو
تو جو متقین پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان کی اسپیشل استقبال کی جائے گی اور ان کے لیے سواریاں مہیا کی جائے گی. اور کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، دین کے دشمن ہوں گے، تو وہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے. یہ آخرت میں خوشخبری ہے. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اور یہ بھی ہے انما یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجی، رب کی طرف لوٹ، راضی رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گئے. یہ آخرت سے. تو قیامت والے دن یہ کام ہوگا، اور قیامت والے دن اس کا یہ اعزاز ہوگا کہ اسے عزت کے ساتھ سواری پر بٹھا کر اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. یہ اللہ کے حقیقی ولیوں اور متقین کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی آپ کے سامنے بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ تھا اور اس پہ بیان کرنے کا دوبارہ یہ مقصد تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. بھئی یہ اولیاء کے منکر ہیں. ہم اولیاء کے منکر نہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن جو اولیاء قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو، جو چرس کے سوٹے اور بنک کے سوٹے لگانے والے ہوں، ان کو ہم قطعاً اللہ کے ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی.